الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر جہالت کا اندھیرا تھا، کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، عورتوں کی ناقدری کی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بھوک و افلاس کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کے حق حقوق پامال کیے جاتے تھے، کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، پوجنے والے تعداد کے اندر اتنے نہیں تھے جتنے کہ انہوں نے معبود اور خدا بنائے ہوئے تھے، کوئی ان کا لیڈر نہیں تھا، کوئی ان کا امیر نہیں تھا، بدماشی عام تھی، فحاشی عام تھی، شراب نوشی کا دورہ تھا، جوا ہر طرف کھیلا جاتا تھا، سود کا بازار گرم تھا، لوگوں کو راستہ گزرنے والے مسافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا، الغرض عجیب قسم کے حالات تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا یہ عین عبادت اور اللہ کی طرف سے عین رحمت کی بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ کی ایک ولادت کے بجائے دو ولادتوں کا ذکر کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ ولادت تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، پیدا تو انسان ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، جنم انسان ایک ہی مرتبہ لیتا ہے، پھر دو ولادتوں کی کیسی بات ہے؟ لیکن جب یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیش کروں گا تو آپ کو من و امن یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ولادتیں دو ہوئی۔ تو ذرا اس بات پہ غور کریں گے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی، ولادت جسمانی ہوئی، اور پھر 40 سال کے بعد آپ کی ولادت روحانی ہوئی، جس کو ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کا جمال دنیا میں ظاہر ہوا، اور پھر 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ ایک دفعہ آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، اور 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے آپ کا دنیا میں ظہور ہوا۔ نہ آپ کی ولادت جسمانی کی کوئی مثال ملتی ہے، اور نہ آپ کی ولادت روحانی کی کوئی مثال ملتی ہے۔ نہ دنیا کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب جمال پیدا ہوا اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا کے اندر کوئی صاحب کمال پیدا ہوا۔ تو دونوں ولادتوں کا ذکر کرنا یہ عین ہمارے لیے باعث ثواب اور باعث برکت ہے۔ ایک ولادت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی 8 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 12 کو یا 13 کو، اس کے اندر اختلاف ہے۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو آپ کی وفات نہیں ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے بچپن سے ہم سنتے بھی آ رہے ہیں 12 وفات 12 وفات 12 وفات، شروع دن سے یہ سنتے آئے ہیں 12 وفات۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال بھی بہت بڑا اللہ نے عطا فرمایا۔ نہ آپ جیسا صاحب جمال دنیا میں کوئی قیامت تک آئے گا، اور نہ آپ جیسا صاحب باکمال دنیا میں قیامت تک اب کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ 2 ولادتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے اندر آئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں آئے، مجھے آپ کا حمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابھی دیکھیے آپ کی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ماں کے پیٹ کے اندر ہیں۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو پانی خود بخود کنویں کے اوپر آ جایا کرتا تھا، اور جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تھے، وہ پتھر، مکہ کے پتھر، نکیلے نوکدار چبھنے والے پتھر، جب میں ان پتھروں سے گزرا کرتی تھی تو وہ پتھر نرم اور موم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح عام عورتوں کو حمل کی حالت کے اندر پیٹ میں بوجھ اور ثقل محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی بوجھ وغیرہ محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ کتنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کروں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال دونوں سعادت، دونوں ولادتوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے عین سعادت اور خوش قسمتی، خوش بختی کی بات ہے، لیکن عام طور پہ ایک ولادت کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، ولادت جسمانی۔ اس کے اندر ہمیں کرنا کرانا کچھ نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ مٹھائی بانٹ لی، جھنڈیاں لگا لی، جلوس نکال لیے، اور خود ہی پھر کھا بھی لی، بھنگڑے ڈال لیے، ناچ لیا، کود لیا، ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہوتے ہیں مردوں کے اندر ننگے سر، پتلے لباس پہن کے، خدا را خیال کریں۔ اسی لیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ اکبر، میلاد منانے کے بجائے میلاد والے کو مناؤ، میلاد والے کو راضی کرو، جس کا ہم میلاد مناتے ہیں اس کو راضی کرو۔ اور وہ جھنڈیاں لگانے سے، یہ جلوس نکالنے سے، بھنگڑے ڈالنے سے، ڈھول بجانے سے، کیک کاٹنے سے، ان چیزوں سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ولادت کمال کا تذکرہ کریں کہ ہمارے پیارا علیکم الصلوۃ والسلام نے نماز کس طرح پڑھی، ہم بھی اس طرح پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کس طرح رکھا، ہم بھی اس طرح روزہ رکھیں۔ آپ نے غریبوں کے ساتھ تعاون کس طرح کیا، ہم بھی اس طرح کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں سے سلوک کیسا کیا، ہم بھی ویسا سلوک کریں۔ وہ راضی ان باتوں سے ہوگا، جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے میلاد والا راضی ہم سے نہیں ہوگا، اور یہی کام ہمارے لیے مشکل ترین کام ہے۔ اس کے اندر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اپنانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کا، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سوموار والے دن کا روزہ آپ رکھتے ہیں؟
آپ علیہمُ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس دن میں میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میں اس کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں۔ یہ کام تو بڑا مشکل ہے اب ہمارے لیے، ہم نے تو آسان کام بنا لیا ہے، بس جی جھنڈیاں لگا دو، جھنڈے سجا دو، دکانیں سجا دو، چراغاں کر دو، چلو جی ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اس بات سے وہ میلاد والا خوش نہیں ہوگا، وہ خوش ہوگا ان باتوں سے جن باتوں کا اس نے حکم فرمایا اور ہمیں دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد کر کے دکھلایا کہ میرے صحابہ اس طرح کرو، صلو کما رأیتمونی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ علیہمُ السلام جیسا صاحب جمال کوئی بھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ سحری کا وقت تھا، آپ علیہمُ السلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی۔ آمنہ بھی دیکھ کر کے حیران ہو رہی ہیں، محلے کی عورتیں بھی دیکھ کر کے حیران ہو رہی ہیں۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اور عورتیں کہتی ہیں ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جبرائیل علیہم تشریف لائے، کہنے لگے آفاق ہا گرویدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام بس یار خوبا دیدم ولیکن تو چیزیں دیگری۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں گھومتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں، زمین و آسمانوں کی سیر میں کرتا ہوں، ساری دنیا کے میں چکر لگاتا ہوں۔ خدا کی قسم آج تک میں نے بھی اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ کوئی دیکھا ہی نہیں۔ غیب سے آواز آئی، او جبرائیل تم کیسے دیکھ لیتے؟ اے آمنہ تو کیسے دیکھ لیتی؟ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، کبریائی کی قسم، آج تک میں نے دنیا کے اندر اتنا حسین و جمیل بچہ کوئی پیدا کیا ہی نہیں۔ بچے تو دنیا کے اندر اور بھی آئیں گے، بڑے بڑے حسین و جمیل دنیا کے اندر قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن جس سانچہ کے اندر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ڈالا تھا، شکل و صورت میں نے بنائی تھی، وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا حسین و جمیل اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے دنیا کے اندر کوئی آج تک پیدا کیا ہی نہیں، اب قیامت تک ایسا حسین و جمیل خوبصورت دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ روایات میں آتا ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے روایت، اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہم السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، 14ویں رات کا چاند بدر منیر اپنی جوانی پہ ہے، کھلا ہوا ہے، روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے حلقہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور آپ نے سرخ جوڑا اوپر پہنا ہوا تھا۔ علماء نے اس کی تعبیر کی ہے کہ لباس ایسا تھا جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی کے چہرہ کی طرف دیکھتا کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ کبھی دیکھا ہے نا 14ویں رات کا چاند؟ اب جس دن رات کی 14ویں تھی نا، 14ویں، میں اتفاق سے جاگ رہا تھا، اللہ اکبر، میں نے جب چاند کا نظارہ کیا دیکھا کیا ہی بات ہے۔ 14ویں رات کا چاند جسے کہا جاتا ہے بدر منیر۔ چاند کے کئی نام آپ نے سنے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ میرے نوجوان عزیز بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نام چاند کا آتا ہے ہلال،
پہلی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے نا، اس طرح مڑی ہوئی چھڑی کی طرح، اسے کہا جاتا ہے ہلال۔ آگے 13، 14، 15، 16 ان راتوں کا جو چاند ہوتا ہے، جب روشنی چاند کی عروج پہ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے بدر۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بدر منیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سراج منیر قرآن کے اندر تعریف آئی ہے۔ بہرحال بدر منیر، اور ایک آپ نے نام سنا ہوگا قمر۔ پھر آخری راتوں کا جو چاند ہوتا ہے نا، روشنی غالب آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قمر۔ تو 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، اس کی روشنی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ ان دونوں کے اندر حسین کون ہے، زیادہ خوبصورت کون ہے۔ بالآخر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ جو حسن و جمال اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ چاند کے اندر بھی حسن و جمال خوبصورتی نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند پہ تو چھایاں ہیں لیکن میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ خوبصورتی، وہ جمال عطا فرمایا جو قیامت تک کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔